واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات جب ساری دنیا سو رہی تھی، مدینہ کے آسمان پر سکون چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اسی رات ایک ایسا نور زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا جس نے کائنات کی وسعتوں کو جگا دیا۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا۔ ایک ایسا سفر جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، آسمانی اور نورانی تھا۔ ایسا سفر جو کسی انسان کو پہلے کبھی نہیں عطا ہوا۔ اس رات جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، اسے زمزم سے دھویا، پھر ایمان، علم اور حکمت سے بھر کر واپس رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برق پر سوار کیا گیا، ایک سفید رنگ کا ایسا جانور جو نظر کی تیزی سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک لمحوں میں پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا کی۔ پھر سفر معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، آسمانوں کی طرف بلند ہونا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام جن کا حسن چاند کی طرح چمکتا تھا، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہر نبی نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا بلکہ آپ کی امت کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک مقام پر رک گئے، سدرۃ المنتہی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے۔ آگے کا سفر صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صرف اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی رحمت سے 5 نمازیں فرض کی، مگر ثواب 50 کا ہی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ صبح جب آپ نے قریش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے فرمایا اگر یہ محمد نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ اسی دن سے وہ صدیق کہلائے۔ یہی معراج کا پیغام ہے، ایمان، نماز، اللہ سے قرب اور یقین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو تو ہمیں بھی روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے اپنا معراج حاصل کرنا ہوگا۔